معزز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے روبرو ہو رہا ہوں ایک اہم مسئلے کو بیان کرنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن و احادیث میں جو دعائیہ کلمات وارد ہیں ان کے تعلق سے فقہاء علماء نے یہ صراحت کی ہے کہ ان کے اندر حروف یا حرکات کی تغیر و تبدیلی بالکل قطعی مناسب نہیں۔ اگر ان دعائیہ کلمات میں کمی و بیشی کریں گے یا اس میں کچھ اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ کریں گے تو ایسی صورت میں ان دعائیہ کلمات پر من جانب اللہ جو فوائد مرتب ہیں ان فوائد کے حصول سے محروم رہیں گے۔ اسی مسئلے کی دلیل صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور کتاب الوضو کے آخر میں امام بخاری نے اس حدیث کو پیش کیا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یہ تلقین کی کہ جب میں رات میں سونے کے لیے جاؤں تو نماز کی طرح وضو کروں، اور نماز کی طرح وضو کرنے کے بعد اپنی گفتگو کے آخر میں سونے سے قبل اللہ رب العزت کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھوں، اور وہ دعائیہ کلمات حضور نے جو سکھائے وہ یہ ہیں: اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے برا، اگر تو ان کلمات دعا کو رات کے اندر سونے سے قبل پڑھ کر سوئے گا تو ایسی صورت میں اگر تو وصال پا لیتا ہے یا دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو ایسی صورت میں دین اسلام پر تیری موت ہوگی۔ اس حدیث شریف کے بارے میں حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے یہی دعائیہ کلمات یاد کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ جب سنایا تو اپنی طرف سے اس طرح کلمات میں نے تبدیل کیے: بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے برا، میں نے جو کلمات تمہیں سکھائے انہی کلمات کو پڑھو اور کہو وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ تو اس حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء بن عازب کو اس بات سے منع کیا کہ وہ اپنی طرف سے کسی حرف کو لا کر کے دعا پڑھے، بلکہ وہی دعا پڑھے جو میں نے انہیں سکھائی، یعنی وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہے، وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ اپنی طرف سے بنا کر نہ کرے۔ اسی لیے ہمارے فقہاء اور مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن و احادیث میں جو دعائیں منصوص ہیں، وارد ہیں، ان دعاؤں کے اندر حروف کی کمی بیشی اور الفاظ کے تغیر و تبدل سے اجتناب چاہیے، اور اگر ان دعائیہ کلمات سے فوائد حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں ان میں کمی و بیشی قطعی نہ کرے۔ اور حضور شارح بخاری علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ و رضوان نے نزہۃ القاری کے اندر زبردست طریقے سے تشریح فرماتے ہوئے یہ ایک خوبصورت مثال قائم کی کہ ہر تالے کی ایک کنجی ہوتی ہے، اور اسی مخصوص کنجی کے دندانوں سے وہ تالا کھلتا ہے۔ اگر کنجی کے دندانوں میں کمی و بیشی ہو گئی یا کنجی بدل دی گئی تو وہ تالا نہیں کھلے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بندوں کو جن کلمات دعا کے بارے میں تعلیم دی، ان کلمات دعا کے اندر زبر زیر حرکت پیش اور حروف کی تغیر و تبدیلی سے مکمل طور پر بچنا چاہیے، کیونکہ ان مخصوص کلمات کی رعایت کے ساتھ ہی ان سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں اور ان کے ثمرات دنیا اور آخرت میں مل سکتے ہیں۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ تمام عوام علماء خواص اس بات کا مکمل لحاظ رکھیں کہ
جو بھی دعائیں قرآن و احادیث سے یاد کرنے کے بعد وہ پڑھیں تو ان دعاؤں کو مکمل طور پر انہی الفاظ اور حرکات کی رعایت کے ساتھ پڑھیں۔ اور ایک دوسری بات ضمناً یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ائمہ حضرات نمازوں میں جب دعا کرتے ہیں تو ان الفاظ اور کلمات کے ساتھ دعا کرتے ہیں جو واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ وارد ہیں، جبکہ دعا میں ہمیشہ دعائے جامع کا لحاظ رکھنا چاہیے اجتماعی دعا کے اندر، اس لیے کہ آمین کا معنی ہوتا ہے استجب ما یقول، اے اللہ جو امام صاحب کہہ رہے ہیں اسے قبول فرما۔ اور امام صاحب جب واحد متکلم کا صیغہ استعمال کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے میرے پروردگار مجھے یہ نعمت عطا فرما، یا یہ دعا جو میں کر رہا ہوں اس کا ثمرہ مجھے عطا فرما۔ اور عوام کہے گی آمین، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام صاحب جو اپنے حق میں دعا کر رہے ہیں اسے قبول فرما۔ اس لیے ائمہ حضرات کو اور خود عوام اہل سنت کو اس بات کا مکمل لحاظ چاہیے کہ جب اجتماعی دعا خوانی ہو تو اس میں ان کلمات کے ساتھ دعا کرے جس میں سب کی شمولیت ہو اور جس میں سب شامل ہو جائے تاکہ سب کو ہی اس دعا کا فائدہ حاصل ہو۔ انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو کو آج تمام کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دین حق پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔